السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ عارف نظامی صاحب پروگرام میں ساتھ ہوا کرتے ہیں، ذاتی مصروفیات کے باعث وہ شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد مدارف صاحب، گروپ ایڈیٹر ہیں 92 نیوز کے۔ بہت شکریہ ارشاد صاحب آپ کے وقت کا۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں وزیر مملکت برائے موسمیاتی تغیر زرتاج گل صاحبہ بھی۔ بہت شکریہ زرتاج صاحبہ آپ کے وقت کا۔ آپ سے گفتگو کریں گے واشنگٹن پوسٹ اور 16 دیگر صحافتی اداروں کی ایک تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس میں ہوش ربا انکشافات ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اسرائیلی فرم NSO ہے اس کے ذریعے تقریباً 2000 دنیا کی شخصیات ہیں، جن میں سیاستدان بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، کاروباری لوگ بھی ہیں اور دیگر اہم لوگ ہیں، جن کے ٹیلی فونز کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، فون کالز کو ٹیپ کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میسیجز ہیں، جو چیٹس ہیں، ان کو بھی فالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو بھارت میں اپوزیشن کے زیادہ تر جو رہنما ہیں ان کی بڑی تعداد شامل ہے جن لوگوں کے فون ہیک ہوئے ہیں، اور نریندر مودی پر یہ الزام آ رہا ہے کہ وہ یہ سارا کام کروا رہے ہیں۔ اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا ہے کہ پاکستان کا نام FATF گرے لسٹ میں ہماری وجہ سے ہے۔ تو کیا FATF سیاسی باڈی ہے؟ اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ دوحہ میں ہونے والے جو مذاکرات ہیں وہ بھی ایک طرح سے بے نتیجہ ختم ہوئے ہیں، جنگ بندی کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کی بات بھی کریں گے۔ ارشاد صاحب، موسٹ امپورٹنٹ جو افغان سفیر کی بیٹی کا مبینہ اغوا ہے، اب یہ کہانی پراسرار ہوتی جا رہی ہے مزید۔ گو کہ انہوں نے سفارتی عملہ جو ہے، جو سفیر ہیں، ان کو واپس بلا لیا ہے۔ ایک ری ایکشن جو سامنے آیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بیفور انویسٹیگیشن یہ ری ایکشن بنتا تھا؟ اور دوسرا، یہ کہانی اتنی پراسرار کیوں ہے؟ وہ جو خاتون ہے اس کا جو بیان سامنے آ رہا ہے اس کا بھی کوئی سرا ملتا نظر نہیں آ رہا، اور یہ سازش کون کر سکتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک دو چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلے تو مجھے شاہ محمود قریشی صاحب کا جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں IG صاحب بھی موجود تھے، محی یوسف صاحب بھی تھے۔ ایک چیز جب ہمارے تفتیشی اداروں نے، ہمارے خفیہ ایجنسیوں نے واضح کر دی کہ خاتون کے اغوا کا واقعہ نہیں ہوا، خاتون ٹیکسیاں بدل کر مختلف مقامات پر جاتی رہی ہیں، کہیں سے وہ کوئی شاپنگ کر رہی ہیں، کہیں سے وہ ٹیلی فون لے رہی ہیں، کہیں سے وہ ٹیلی فون کر رہی ہیں، تو اس کے بعد ہمیں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے اور ہمیں اتنا زیادہ معذرت خانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب افغان وزیر خارجہ کو فون کر رہے ہیں کہ جناب عملہ واپس نہ بلائیں، سفیر واپس نہ بلائیں۔ ان سے صاف بات کہنے کی ضرورت ہے کہ حضور یہ واقعہ مشکوک ہے، اب ہمیں یہ تحقیق کرنے دیں کہ یہ سارا اس واقعے کے پیچھے کیا معاملات ہیں، یہ بچی جو ہے کیا کر رہی ہے۔ قابل احترام ہے وہ بچی، ہر بچی قابل احترام ہے، لیکن یہ سارے جو سفر ہے اس کا جب مشکوک ہے تو اس پر معذرت خانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل حقیقت سامنے لانی چاہیے۔ محی یوسف کی جو بات تھی، یہ جو کچھ ہمیں ابھی تازہ ترین جو واشنگٹن پوسٹ اور گارڈین اور دوسرے اخبارات بتا رہے ہیں، آئیں گے محیط صاحب والی بات پہ بھی آئیں گے۔ میں اسی حوالے سے، اسی ریفرنس سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں ہمیں بولڈ اپنا جو طرز عمل ہونا چاہیے، موقف ہونا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ آپ سفیر جو واپس بلا رہے ہیں، جو عملہ بلا رہے ہیں، اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، یہ غیر دوستانہ آپ کا ایک رویہ ہے، غیر دوستانہ اقدام ہے، اور اس کو ہم دوسرے معنوں میں لیں گے۔ یہ وضاحتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جو حقائق ہیں، اگر خدا نخواستہ صورتحال یہاں خراب ہوتی ہے یا کوئی بچی اغوا ہوتی ہے تو اس پر ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے، لیکن اگر ایسا واقعہ نہیں ہوا تو پھر اس کو یہ بہت بڑا سوال ہے ارشاد صاحب، گیم کا حصہ سمجھنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم معذرت خانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ ایک تو ارشاد صاحب یہ حقیقت ہے کہ اسلام آباد میں ناکے ہٹنے کے بعد واقعات وارداتوں میں اضافہ تو ہوا ہے، لیکن یہ اس واقعے کو اس سے ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ زرتاج صاحب سوال یہ ہے، اگر یہ سازش ہے تو اس سازش کا جواب دینے کے لیے پہلے حکومت تیار کیوں نہیں تھی؟ تھینک یو فیصل، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ دیکھیں، ابھی جو آپ نے شاہ محمود صاحب کی جو ابھی پریس کانفرنس دکھائی، آپ ان کے ذرا الفاظ دیکھیں تو بڑے نپے تلے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک کسی بچے کے اغوا کا ایشو نہیں ہے، یہ بہت سارے ایسے انٹرنیشنل اور ریجنل پلیئرز جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں اس وقت، کنائونس ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو افغان میں اگر خدا نخواستہ مزید انارکی بڑھتی ہے اور مزید کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوتی ہے، اور جس طریقے سے نیٹو اور جس طریقے سے امریکہ یہاں سے 20 سال کے بعد چلا گیا ہے اور کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے بغیر بہت سارے ریجنل پلیئرز کی کوشش ہو رہی ہے، جس میں انڈیا خاص طور پر شامل ہے۔
اس کو تو اب ٹیررسٹ اسٹیٹ ہی کہنا چاہیے. نہ اس کی وجہ سے کوئی ہمسائے محفوظ ہیں, نہ وہ کسی پولیٹیکل فورم پہ جو ہے کوئی چیز لیٹ گو کرتے ہیں. ہمیشہ ان کے انتشار کی سیاست ہے انڈیا کی. تو وہ ریجنل پلیئر اس وقت کوشش کرے کہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ملبہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈالا جائے. اور پاکستان کا اگر آپ موقف دیکھیں, پاکستان کی ساری دوڑ پرائم منسٹر عمران خان کی سارے اسٹیٹمنٹ, پاکستان کی ساری فارن پالیسی پاکستان کی ساورینٹی پہ ہے, پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے, اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بڑی بولڈ اسٹیٹمنٹس ہے, اور وہ کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے تنازع کے اندر دوست نہیں بنیں گے, ہم امن کے اندر آپ کے دوست بنیں گے. اچھا, یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے زرتاج صاحبہ, ہم اس پہ بات کریں گے. آپ نے انڈیا کی بات بھی کی, آپ نے مودی کے مکروہ چہرے کا ذکر بھی کیا. جو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اعتراف کر رہے ہیں کہ فیٹف کی گرے لسٹ میں ہم بھارت کی وجہ سے ہیں, یعنی نریندر مودی نے اس کو یقینی بنایا. سوال یہ ہے کہ اگر فیٹف جو ہے وہ اتنی سیاسی باڈی ہے تو آپ کی حکومت کی جو مؤثر سفارتکاری تھی وہ کہاں تھی؟ سفارتکاری مؤثر ہوتی تو گرے لسٹ میں نہ ہوتے ہم پھر. نہیں فیصل, میں ذرا دونوں چیزوں کو آنسر کرنا چاہتی ہوں. اب پہلی بات یہ کہ یہ جو جس طرح افغان جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں یا جتنے بھی امبیسڈرز ہیں, پورے انکلیو کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہے, لیکن ظاہری بات ہے جو حقائق سے پہلے ہی آپ اپنے عملے کو بلانا چاہتے ہیں, ظاہری بات ہے چیزیں تو کویسچنیبل ہوں گی. اور جو پوری رپورٹ, اور پاکستان کی آپ نے اسلام آباد کا ذکر کیا, لیکن اسلام آباد ایک سیف سٹی ہے, ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. اور ظاہری بات ہے ہمارے پولیسنگ کا سسٹم, ہمارے پاس انٹیلیجنس ایجنسی کا, ہمارے پاس ٹاپ آفیشیل پروفیشنلز موجود ہیں. اور ظاہری بات ہے ہم بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ جو اس کا جواب آئے گا یا جو اس کی تحقیقات ہوگی وہ پھر ہم باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیل ایک اسٹیٹمنٹ آئے گی. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان میں جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں, کیونکہ افغانستان میں جو امن ہے وہ پاکستان کا بھی امن ہے, اور پاکستان نے سب سے زیادہ یہاں پہ لاس کیا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کو بھی یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے ڈیفائن کرنا ہے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی کون نہیں چاہتا, کون چاہتا کہ وہاں پہ انتشار پھیلے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو پاکستان زرتاج صاحبہ, یہ کیا بہتر نہیں ہے کیونکہ اس واقعے سے ظاہر بات ہے باقی سفارت خانوں میں بھی ایک تشویش پیدا ہوئی ہوگی کہ بجائے اس کے کہ افغان وزیر خارجہ کو فون کر کے وضاحتیں کی جا رہی ہیں, سفیروں کو بلایا جاتا, وہاں یہ سارے حقائق پیش کیے جاتے. اور جو معید یوسف صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور یہ افغان سفارت خانہ اس کا حصہ بن رہا ہے, یہ بات واضح کی جاتی کہ امن امان کی صورتحال ایسی خراب نہیں ہے جس طرح یہ پورٹری کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. دیکھیں ارشاد عارف صاحب, جہاں تک ڈاکٹر معید یوسف کی باتیں, ظاہری بات ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی اسٹیٹمنٹ سیکیورٹی کے لحاظ سے بڑی اسٹرانگ دیں گے, اور جو ان کی اسٹیٹمنٹ میں ان کو بالکل سیکنڈ کرتی ہوں. اور ایسے میں ظاہر بات ہے ہم پاکستان کے خلاف کوئی سازش اور کسی کا ڈرامہ ہم پاکستان کے خلاف کامیاب نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ پاکستان نے 70,000 سے زیادہ جانیں کھوئی ہیں, $150 بلین سے زیادہ US سے ہمارا نقصان ہو چکا ہے. ہم نے ہر جنگ لڑی ہے, اور ہم نے پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی اکنالجمنٹ جو ہے اب دنیا ایسے سالس بھی اور دنیا اس کو اکنالج کرتی ہے. ہم مزید بوجھ کسی کی جنگ کا نہ برداشت کر سکتے ہیں, نہ ہم اپنے اوپر کوئی الزام برداشت کر سکتے ہیں, تو وہ تو ضرور جواب دیں گے. جہاں تک آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کی, دیکھیں ایک بہت سیزن پولیٹیشین ہے, بڑا ایکسپیرینس ہے ان کو فارن منسٹری کے اندر. ظاہری بات ہے جو فارن منسٹری یہ ان کا ڈومین ہے, وہ اپنے ہم منصب سے ضرور بات کر رہیں گے اور ان کو کرنی بھی چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے جو فیکٹس اینڈ فگرز جو جواب آئے گا وہ بھی آپ نے پریس کانفرنس لی, حقیقت سے ہم آگاہ کریں گے اور بڑا اسٹرانگ ہر چیز کا ہم انفولڈ کریں گے جو ریالٹی ہے. اگر کسی نے کوشش کی ہے سازش کرنے کی تو وہ بھی ہم بتائیں گے. لیکن میں ذرا فیصل کی بات کا, جو فیٹف کی بات کی ہے, دیکھیں جس ٹائم فیٹف کے گرے لسٹ میں اگر ہوتا تو ظاہری بات ہے میں ہسٹری میں نہیں جانا چاہتی فیصل, لیکن ساری دنیا کو پتا کہ فیٹف کی گرے لسٹ میں جو ہے ہمیں پچھلی حکومت جو ہے وہ چھوڑ کے گئی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مسلسل ہر وہ کوشش کر رہی ہے کہ پبلک کے اوپر کوئی مشکل چیز جو ہے ٹیکسز کی صورت میں, پابندیوں کی صورت میں پاس آن نہ کی جائے, بلکہ ہم وہ میجرمنٹس لیں جو اصل میں ہے جس کی وجہ سے ہم اس فیٹف کی گرے لسٹ میں سے نکل جائیں. اور بھارت کی کوشش ہے مسلسل, اور انہوں نے پاس آن تو ہو چکی ہیں. خیر زرتاج صاحبہ, پاس آن تو بڑے ٹیکسز بڑی چیزیں آ چکی ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے کل ٹانٹ کیا جنید صفدر صاحب کو, جو نواسے ہیں نواز شریف صاحب کے, کہ وہ لندن میں پولو کھیل رہے ہیں. چیلنج ایک جانب یہ ہیں, اور ملک کے پریمیئر جو ہیں وہ اس طرح جا کے سیاسی طور پہ ٹانٹ کرتے ہیں, اس کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کے الیکشن کی آپ بات کریں
اور پرائم منسٹر عمران خان نے نہ جنید صفدر کا نام لیا، نہ ان کی کوئی اوقات ہے اور نہ کوئی حیثیت ہے کہ کسی کے پیسوں کے اوپر پلے ہوئے منی لانڈرنگ کرتے ہوئے کسی کے پوتے نواسے کا ہم ذکر کریں. پرائم منسٹر عمران خان پرائم منسٹر ہے اور وہ کشمیر میں اپنی الیکشن کیمپین کے لیے اگر آپ ان کی جو تقریریں سنیں تو انہوں نے پراپر ایک پالیسی کشمیر کے لیے دی کہ میں کشمیر کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کے لیے کوشش کرتا رہوں گا، میں انصاف صحت کارڈ کشمیر میں لے کر آؤں گا، میں ٹورزم پالیسی نہیں لے کر آؤں گا، میں نئی لیڈرشپ یہاں پہ پیدا کروں گا، میں یہاں پہ احساس پروگرام کے تحت اور میں ہائیسٹ پی ایچ ڈی پہ یہاں پہ دوں گا. دوسری طرف مجھے ایک لفظ بتائے آپ نے یہ جس کا نام لیا ہے کہ اس کا نام پرائم منسٹر عمران خان نے پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بات کی، پرائم منسٹر نے کہا کہ نواز شریف اپنے پوتے کا پولو میچ دیکھنے گئے اور جو وہاں پہ لندن میں گھوڑے رکھنا فیصل مجھے پلیز بات کمپلیٹ کرنے دے. فیصل پلیز مجھے بات کمپلیٹ کرنے دے. پرائم منسٹر خان نے نہ ان کا نام لیا، بات کیا کی ہے؟ بات انہوں نے یہ کہی ہے جو بڑی برحق بات کی، بڑی سچ بات کی. سچ بات یہ کہی ہے کہ ایک شخص جو ملک سے بگوڑا ہے، ایبسکانڈر ہے، اشتہاری ہے، کرمنل ہے، کنوکٹڈ، جس نے کورٹ نے اس کا اشتہار چھاپا ہوا ہے، وہ پاکستان میں مقدمات کا فیصلہ کرنے کے بجائے، فیس کرنے کے بجائے وہاں امیروں کا کھیل جو ہے اپنے پوتوں کے ساتھ جو ہے وہ پولے دیکھ رہا ہے. اس میں تو کوئی غلط بات نہیں کی. ارشاد صاحب یہ جو سبسٹینس ہے، ٹھیک ہے وہ اپوزیشن کے لوگ ہیں، ان کی جانب سے تو یہ سب کچھ ہونا ہی ہے. آپ سمجھتے ہیں بطور وزیر اعظم اس طرح کا سبسٹینس یا اس طرح کا کنٹینٹ کشمیر الیکشن میں عمران خان صاحب کی طرف سے آنا چاہیے؟ اچھا، مجھے ویسے حیرت انگیز طور پر ایک حیرت انگیز خوشی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ تقریروں میں گفتگو نہیں کی جس کی لوگ توقع کر رہے تھے، جو مریم صاحبہ نے کی ہے، جو بلاول صاحب کرتے رہے ہیں اور جو آصفہ کر رہی ہیں. یہ بات تو انہوں نے ایک ریفرنس میں ضرور کی ہے، اس حد تک تو بات کی ہے، لیکن مریم صاحبہ جس طرح کی گفتگو فرما رہی ہیں اور جس طرح کی گفتگو آصفہ کر رہی ہیں اپنی عمر سے بھی آگے جا کے، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اگر وہ پہلے تو میں نے تو خیر کالم بھی لکھا، مجھے تو گنڈاپور صاحب کی باتیں کوئی اچھی نہیں لگ رہی تھیں، لیکن میرا خیال ہے اب تو وہ لگتا ہے کہ وہ باتیں تو بڑی دھلی ہوئی تھیں، اس میں خوشبو میں معطر باتیں تھیں جو گنڈاپور صاحب کر رہے تھے اور جو مریم صاحبہ کر رہی ہیں عمران خان کے بارے میں اور تحریک انصاف کے بارے میں. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے اس موقع پر جو گفتگو وہاں کی ہے اس سے سوائے انڈیا کو فائدہ پہنچانے کے، مودی کو فائدہ پہنچانے کے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا. الیکشن تو یہ خیر جیتے نہ جیتے یا کتنی سیٹیں جیتتے ہیں، لیکن یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت پاکستان کا اور کشمیریوں کا سب سے بڑا دشمن مودی نہیں ہے، انڈیا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی حکومت ہے اور پاکستان کے ادارے ہیں. تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. اگر اس پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ تو بالکل جو عمران خان کی بات ہے کوئی ارریلیونٹ نہیں لگتی اور نہ ہی یہ کوئی الزام تراشی لگتی. جی ٹھیک ہے، بٹ زرتاج صاحبہ ڈونٹ یو تھنک بحیثیت سرکار حکومت ہونے کے ناطے آپ پہ ذمہ داری تھوڑی پولائٹنس کی زیادہ نہیں بڑھ جاتی؟ دیکھیے فیصل، میں آپ کو سمپل سی ایک بات کہتی ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان ایز اے اسٹیٹسمین وہاں پہ اپنی گفتگو کرتے، اپنی سپیچ کی، انہوں نے ٹورزم پالیسی کی بات کی، انہوں نے یوتھ کے اوپر بات کی، انہوں نے احساس کارڈ کے اوپر بات کی، انہوں نے ہائی ایس پی ایس ڈی پی کے اوپر بات کی ہے، انہوں نے کشمیر کی لڑنے کی بات کی کہ میں ان کے لیے لڑوں گا. اس کے مقابلے میں ابھی آپ نے ارشاد عارف صاحب سے سنا ہے جو گالی گلوچ اپوزیشن ہے، تو کیا اپوزیشن کو لائسنس ٹو گالی گلوچ ہے؟ اپوزیشن ہے تو کیا ان کو کریکٹر اساسینیشن کا حد ہے؟ یہودی کارڈ کھیلنا، کیا یہ اس عورت کو پی ایم ایل این کو سوٹ کرتا ہے کہ کونسلر لیول کی خاتون کو آپ کشمیر بھیج دیں اور آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھا دیں؟ آپ مجھے ان کی پوری تقریروں میں آپ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے اپنی 5 سال کی کارکردگی کے اوپر کوئی بات کی ہو، کیونکہ راجہ حیدر فاروق ہمارے پرائم منسٹر تو نہیں تھے، ان کے تھے. 5 سال سے ان کے دور حکومت تھے. کوئی ایک پورٹ فولیو پہ مجھے بتائیں جو اس نالائق خاتون نے وہاں پہ کوئی بات کی ہو. مگر میں نے تو آپ کو پہلے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ممنون حسین صاحب جو صدر صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے پاکستان کے پیسے چوری کیے جو پاناما میں جن کے نام ہے ان کو مکروہ چہرے عیاں ہوں گے. تو وہ مکروہ چہرہ مریم بی بی کا وہاں پہ عیاں ہے. جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے، انسان کو اپنے بھی باپ دادا کے اوپر سوچنا چاہیے. ان کے والد محترم کے الفاظ ہیں کہ میرے والد صاحب بہت امیر انسان تھے. شہباز شریف کے الفاظ تھے کہ میرے والد صاحب بہت غریب انسان تھے. اس طرح لوگوں کی ذاتیات کے اوپر حملے کرے گی تو انشاءاللہ الیکشن ہار کی آئے گی، چاہے جتنی مرضی رنگ برنگی ٹوپیاں پہن لے. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کشمیر کے بارے میں کہیں کہ جی آپ نے سودا کیا ہے. مودی کسی رنگ برنگی
پگڑیاں گلابی پگڑیاں ہم نے نہیں بدلی, انہوں نے بدلی دی ہے. جب یہ باہر جاتے تھے سویرنگ آن اوتھ کے اوپر مدعے کے, تو یہ وہاں پہ حریت رہنماؤں سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے. تو میں سمجھتی ہوں جو زبان وہاں پہ مریم نے استعمال کی ہے, جو بلاول نے استعمال کی ہے, جو ان کی دوسری بہن نے استعمال کی ہے, وراثتی حقوق ملنے کی خاطر جلتا جیسے خاندان کا کوئی جھگڑا ہے, پارٹیوں کے نکمے نالائق وراثتی جو ہے انہوں نے وہاں پہ لوگ بھیج دیے ہیں جو کونسلر کے الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے. نہ ان کی زبان سے کوئی محفوظ ہے, نہ ان کے کردار سے کوئی محفوظ ہے. لیکن انشاءاللہ الیکشن کے اندر شکست ان کا مقدر بنے گی اور پرائم منسٹر عمران خان 25 جولائی کو دیکھتے ہیں, لیکن اپوزیشن کا 25 جولائی کو دیکھتے ہیں کہ شکست ان کا مقدر بنے گی کوئی ہونی بات نہیں ہے یا نتیجہ جو ہے کوئی غیر روایتی ہوگا. 25 جولائی کو پتہ چل جائے گا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ سرتاج گل صاحبہ. آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے دوحہ میں ہونے والے مذاکرات جو افغانستان کی سیاسی قیادت تھی اور طالبان کا جو وفد تھا ان کے درمیان ایک طرح سے بے نتیجہ رہے ہیں. اتفاق جو ہوا ہے وہ کووڈ کی جو سپلائی لائن ہے, جو صحت سے متعلق عام لوگوں کے مسائل ہیں وہ جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے. جنگ بندی پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے. بریک کے بعد بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے احمد رشید صاحب نے. آپ مصنف ہیں, اس کے ساتھ ساتھ فارن پالیسی ایکسپرٹ ہیں اور بالخصوص جو افغان امور ہیں ان پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ احمد صاحب آپ کے وقت. احمد صاحب آپ سے بات کریں گے. ارشاد صاحب, جو ڈیولپمنٹ ہے دوحہ سے کہ کوئی خاطر خواہ اتفاق تو نہیں ہو سکا, خیر اتنی جلدی اتنے ٹو ارلی کی جنگ بندی پہ اتفاق ہو جاتا, بٹ اگر ہم ان فیوچر دیکھیں جب یہ مذاکرات بڑھیں گے تو اگر بارگین ہوگا تو وہ کس چیز پہ ہوگا؟ طالبان کی جانب سے کیا آفرز ہو سکتی ہیں یا کیا ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, یہ مذاکرات جو تھے طالبان اور حکومت کے درمیان یا افغان مصالحتی کمیشن کے درمیان بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے, بلکہ کامیاب ہو جانے چاہیے تھے. لیکن آپ کے علم میں ہے, احمد رشید صاحب اس پر زیادہ روشنی ڈال سکیں گے کہ اشرف غنی حکومت نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی, ڈیلے کیا. پہلے کمیٹی نہیں بنی کہ کون مذاکرات کرے گا. طالبان نے کچھ مہینہ پہلے اپنی کمیٹی تشکیل دے دی تھی, پھر ایجنڈے پر اتفاق رائے نہیں ہوا تھا. لیکن چلو اچھی بات ہے کہ اب مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے. دیکھیں, اگر تو طالبان سے یہ توقع رکھی جائے کہ ان کو 2-3 منسٹریز آفر کر کے آپ کہیں گے کہ جی وہ اس موجودہ سسٹم کا حصہ بن جائیں, جس کو وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ عوام کا نمائندہ ہو یا منتخب سسٹم ہو, تو یہ تو نہیں ہوگا. یا تو آپ کوئی بڑی آفر کریں ان کو اور ان کا حصہ بقدر جسہ کا جو اصول ہے اس کو کریں, یا پھر ایک ایسی براڈ بیسڈ انٹرم گورنمنٹ کی طرف آئیں. آپ اپنا اقتدار چھوڑنے پر آمادہ ہوں, جس میں طالبان کے نامزد نمائندے بھی ہوں, آپ کے بھی ہوں, باقی فریق بھی ہوں, اور کوئی الیکشن کا راستہ اختیار کیا جائے یا کوئی لوہے جرگہ کی طرف جایا جائے. ابھی تک جو رکاوٹ نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے طالبان کی طرف سے بھی کوئی بہت زیادہ فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی جا رہی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہے ہیں. لیکن ابھی تک جو رکاوٹیں ہیں وہ اشرف غنی حکومت کی طرف سے اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے جا رہی ہیں. لیکن یہ مذاکرات کا 2 دن جاری رہنا اور پھر دوبارہ مذاکرات کی خواہش, اس کا مطلب ہے کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. وہ ڈیڈ لاک جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے. احمد رشید صاحب کا آپ نے ذکر کیا, ان کی طالبان کتاب ہے, بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے, اس کا آپ کو ذکر ضرور کرنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے آج کل تو اس کی اشاعت میں بھی اضافہ ہوگا, ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی ہوگی. تو احمد رشید صاحب, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان مذاکرات کو, اور فیوچر جو ہے کیا نظر آ رہا ہے افغانستان کا؟ ایک تو مسئلہ جو ہے وہ آپ نے بالکل روشنی ڈالی ہے اس پہ, اور وہ ہے افغان گورنمنٹ کی جو توڑ پھوڑ ہے. وہ ابھی تک اشرف غنی نے اپنے جو وارلارڈز ہیں, جو سیاستدان ہیں, ان کو یونائٹ نہیں کیا. مگر دوسری سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ طالبان نے ابھی تک ہم کو یہ نہیں بتایا کہ کیسے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں اور کس قسم کی حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں. بھائی اسلامی نظام تو پہلے ہی سے ہے, ہم سب مسلمان ہیں, یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ جو آپ نے پرانی حکومت کی تھی 1990s میں,
وہ لوگ دنیا اور افغان قوم مانے گی تو وہ غلط فہمی ہے. تو اب اس میں طالبان کو کم سے کم اپنا کوئی موقف تو بتانا چاہیے کہ اچھا اگر صدر نئے بنے, اشرف غنی اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں اور صدر نیا بنے, وہ صدر کیسے چنا جائے گا؟ الیکشن تو طالبان مانتے نہیں ہیں, لوئے جرگا مانتے نہیں ہیں, تو اب کیسے وہ کہتے ہیں کہ جی بس ہمارا امین المومنین جو ہے وہ ہماری مطلب چوائس, تو پھر عوام کو کیا ملے گا, کیسے وہ فیصلہ کچھ کریں گے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے بہت پیچیدہ مسئلہ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو جنگ ہو رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے, اور جب تک ایک سیز فائر نہیں ہو طالبان اور حکومت کے درمیان اور زیادہ توجہ دی جائے یہ سیاسی حل کرنا, اس کا کوئی بہت پیش قدمی نہیں دیکھ رہا ہوں. میں بڑا ڈپریس ہوں اسی وجہ سے کہ نظر یہی آ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں بن رہی ہے کسی طرف سے. احمد رشید صاحب, ایک دو فرق تو نظر آ رہے ہیں نا. نمبر 1 یہ ہے کہ طالبان کا امیر ہیبت اللہ اخوندزادہ کا جو بیان کل جاری ہوا, جس میں انہوں نے 2-3 چیز واضح کی. ایک تو یہ تھا کہ ہم جو حکومت چاہتے ہیں وہ براڈ بیسڈ ہوگی, سارے ایتھنک گروپ اس میں ہوں گے. ایک یہ بات پہلی دفعہ کی گئی ہے. پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بیعت کریں, وہ بیعت کی بات نہیں کر رہے کہ ہمارے ہاتھ پہ آپ بیعت کریں گے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جی سسٹم کے معاملے پر بھی بات چیت آپس میں ہو سکتی ہے اور اتفاق رائے تک پہنچا جا سکتا ہے. تیسرا, اتنی فلیکسیبلٹی تو وہ دکھا رہے ہیں کہ جس حکومت کو وہ تسلیم نہیں کرتے یا جس گروپ کو وہ امریکہ کا گماشتہ اور اعلیٰ کار کہتے ہیں, اب ان سے مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہوئے ہیں, معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان کی طرف سے جو شکایت ہے وہ 2 ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے قیدی جو دوحہ مذاکرات میں طے ہوا تھا معاہدے میں کہ چھوڑے جائیں گے, وہ نہیں چھوڑے جا رہے. اور دوسرا اصرار کیا جا رہا ہے کہ آپ موجودہ حکومت کا حصہ بنیں یا موجودہ حکومت کو تسلیم کریں. تو ان کے اندر تو فلیکسیبلٹی نظر آ رہی ہے, دوسری سائڈ سے نظر نہیں آ رہی. دیکھیں جی, بات بالکل صحیح ہے. اگر اشرف غنی صاحب نے کہا ہے کہ وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہے اگر الیکشن ہو افغانستان میں, تو وہ بڑا مشکل لگتا ہے, اس لیے طالبان الیکشن تو مانتے ہی نہیں ہیں. اور مسئلہ یہ ابھی تک ہے کہ بھائی آپ اپنا, اشرف غنی صاحب نے جو بتا دیا ہے, اور وارلارڈ سیاستدانوں باقی جو ہیں اینٹی طالبان فورسز جو ہیں, ان نے بھی اپنا موقف بتا دیا ہے کہ وہ ایک قسم کی جمہوریت چاہتے ہیں, الیکشن ہو, نیا صدر بنے اور آگے ملک نکلے. مگر ابھی تک ہم نے طالبان کا کوئی موقف ایسا نہیں سنا کہ یہ کیا کریں گے. اور افسوس کی بات ہے کہ اب جو وہ جنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں, وہ غریب عوام, افغان عوام جو فوج میں بھرتی ہوئی ہے, فوج سے اتنے بچے ہیں بالکل اور بھرتی ہوئی ہے, اور ان کو اب مار رہے ہیں. اب اس سے کوئی حل تو نہیں ملے گا ان کو. اب میری خواہش تو یہی ہے کہ وہ جلد سے جلد سیاست پہ آ جائے, سیاسی موقف اپنا ظاہر کریں. اور معاف کریے مگر یہ جو ہیبت اللہ اخوندزادہ صاحب نے یہ جو فرمائے ہیں یہ چیزیں, یہ تو پہلے سے کہی گئی ہیں, اور طالبان نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم براڈ بیسڈ بنائیں گے. باقی جو ایتھنک گروپس ہیں ان کے ساتھ ہم براڈ بیس بنائیں گے. ٹھیک ہے احمد صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے کہ طالبان کی اب کی بار جو اپروچ ہے یا جو ان کا فلسفہ ہے اس میں کوئی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے, اور دوسرا جو افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کا معاملہ ہے, اس پہ بھی آپ سے جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. احمد صاحب, آپ کو طالبان کے فلسفے میں ماضی کے مقابلے میں ابھی کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے. دوسرا, اشرف غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر تصفیہ نہ ہوا تو مقابلہ کریں گے. مقابلہ ہوا تو مستقبل کیا ہوگا؟
मुकाबले का तो बहुत ही पेचीदा सूरत हाल बन जाएगी, सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं मगर पूरे खत्ते में। लोग अभी से भाग रहे हैं। शुमाल में हमने देखा है कुंदूज और इन शहरों में लोग भाग रहे हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो कह रही है कि 2 लाख आदमी अभी उनके अपने घर वर को छोड़ के कहीं और भाग रहे हैं। हमने ईरान ने वस्ती एशिया ने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। एक बहुत पेचीदा ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन बन सकती है, और अभी से लोग भूखे जा रहे हैं, और बहुत से बोझ जो है वो जाहिर है कि जो अफगानिस्तान के आसपास हैं उन्हीं के ऊपर गिरेगा, खासतौर पाकिस्तान के ऊपर। तो मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया हूँ कि हमारी पॉलिसी क्या है। हम वैसे तो कह रहे हैं कि जी हम अमन चाह रहे हैं जल्दी से, मगर तालिबान लीडरशिप जो इधर बैठी हुई है, इधर रह रहे हैं, इनने अभी तक कोई ऐसे अच्छी इशारा नहीं किया है कि वो जंग बंदी के लिए तैयार है, और ना पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उनने तस्लीम किया है। वो उनने कहा है कि हम जंग अभी तक करेंगे, जैसे आपने फरमाया। अहमद रशीद साहब, आप यानी खाना जंगी की तवक्को कर रहे हैं, लेकिन तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, रूस मुज़ाकरात कर रहे हैं तालिबान से। इसका मतलब है कि वो फोर्स ही कर रहे हैं कि अगला मुस्तकबिल जो है वो तालिबान का है। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है, और पाकिस्तान भी वही कर रहा है। पाकिस्तान में भी तालिबान की लीडरशिप सारी इधर ही बैठी हुई है, मगर असल मसला ये है कि तालिबान कैसे हुकूमत कब्जे में करेंगे, जंग के ज़रिए से या मुज़ाकरात के ज़रिए से। और दुनिया की कोशिश यही है कि अभी तक मेरे ख्याल में मुज़ाकरात होने चाहिए। अब रूस का मौक़िफ़ रूस ने तालिबान को वेलकम किया है, मगर उनने पैगाम भी यही दिया है तालिबान को कि इंसानी हकूक को बचाना चाहिए, और मसला है वो उसको भी ख्याल करना चाहिए। रूस ने भी वही मौक़िफ़ लिया है जिसने यूरोप और अमेरिका ने लिया है। तो ये बहुत दिलचस्पी की बात है कि ऐसा कोई मुल्क नहीं तालिबान को कह रहा है कि शाबाश बहुत अच्छा जंग लड़ रहे हैं। अहमद साहब, ये जो अफगान सफ़ीर की बेटी का मामला है, ये जो किस्त आई है सामने, इसमें इन्वेस्टिगेशंस कुछ और बता रही हैं, बज़ाहिर वो जो बच्ची है उसका बयान कुछ और है। आपको क्या लगता है, ये साजिश अगर हो सकती है तो इन हालात में इसके मुहर्रिकात क्या हैं, इसका मकसद क्या है? ये शैतानी की बाइस लगती है बिल्कुल। जो एक क्राइसिस, लोग जो देख रहे हैं कि क्राइसिस बन जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में, और ये नहीं कह सकता कि ये कौन है, अफगान है या कोई और किसी और मुल्क के हैं, मगर जाहिर है ये इनने जो कब्जा किया था इस लड़की को, तो इनको पता था कि वो कौन है और किधर सफ़र कर रही हैं और कौन सी गाड़ी में है, उनको ये सारा कुछ पता था। तो ये लगता है कि कोई रियासत जो है पाकिस्तान के अंदर दखल किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। माहिर अफ़गान उमूर हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब, अगर ये इस मामले पे तो हमने बड़ी डिटेल बात की है, बज़ाहिर ये एक साजिश तो लग ही रही है। जयशंकर साहब का कहना कि जो फैटफ में पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में है वो हमारी वजह से है और नरेंद्र मोदी ने इसको यकीनी बनाया है। तो फिर ये एक तो ये बता दें कि ये फैटफ एक सियासी प्लेटफॉर्म है, दूसरा अगर सियासी है और इंडिया ये कोशिशें कर रहा था तो हमारी सफारतकारी जो है उसमें उसकी वजह से हमें खातिर ख़्वाह नताइज क्यों नहीं मिल सके? देखिए, मेरा नुक्ता नज़र तो डे वन से है कि FATF हो या इस तरह के दूसरे इदारे हों, ये सियासी इदारे हैं, सियासी मकासद के लिए तश्कील पाए हैं। FATF जो है उसका मैंडेट क्या है, यानी एक ऐसी बॉडी है जो बनाई गई है, ना तो उस पर कोई UN का अम्ब्रेला है, ना उसकी पाबंदियों के नतीजे में कोई सैंक्शन हम पे लग सकती हैं।
اور نہ ہی اس کے ہم اگر وائٹ لسٹ میں آ جاتے ہیں، گرے لسٹ سے نکل جاتے ہیں، تو اس سے پہلے جب 15 سے 17 کے درمیان ہم نہیں تھے تو ہمیں کیا فوائد حاصل ہوئے تھے، وہ ہمیں کوئی بتا نہیں رہا، اور ہر دفعہ ایک نئی لسٹ پکڑا دی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا یہ جو ہمارا، میں نے جو ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ معذرت خواہانہ لب و لہجہ جو ہے، انداز فکر جو ہے، اس سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ وہ ہمیں پیچھے دھکیلتے جائیں گے، پابندیاں لگاتے چلے جائیں گے اور ہم مانتے چلے جائیں گے۔ جن ملکوں کے ایک دو ملک ایسے بھی ہیں جنہوں نے FATF کے اس کو اٹھا کے پھینک دیا اور اس کے بعد FATF چپ کر کے بیٹھ گیا۔ چودھری نثار علی خان صاحب بھی کہتے تھے اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ جی ہاں، تو اس لیے یہ اس طرح کی چیزیں، اب انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے پابندی لگوائی ہے۔ کیا آپ نے گزشتہ 24 گھنٹے میں FATF کی طرف سے کوئی بیان دیکھا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں جس میں انہوں نے وضاحت کی ہو کہ نہیں جی یہ بات غلط ہے؟ ایک اسٹیٹمنٹ ارشاد صاحب آئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ موقف دیا ہے کہ ہمارے لیے تمام ملک جو ہیں وہ برابر ہیں۔ نہیں، یہ تو وہ پہلے بھی کہتے رہتے ہیں، وہ تردید کریں واضح طور پر کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ ہم دیکھیں نا، 26 آپ نے نکات پورے کر لیے، اب ایک نقطہ رہ گیا تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ جناب ایک نقطہ رہ گیا، ہم آبزرویشن جاری رکھیں گے لیکن آپ گرے لسٹ سے ہم کو نکال رہے ہیں۔ آپ نے ایک نقطے پر آپ نے 7 شرائط، لیکن میرا جو ارشاد صاحب سوال ہے، دیکھیں اب یہ سفارتی معاملہ رہ گیا نا۔ اب نہیں، سفارتی معاملہ یہ نہیں ہے نا، یہ سیاسی معاملہ ہے۔ اس کو ہم نے سفارتی معاملہ بنایا ہوا ہے۔ یہ بات ریکارڈ پہ ہے، آج سے 3 سال پہلے جب ایک میٹنگ ہونے والی تھی FATF کی، تو ہمیں ترکی نے کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے پاکستان کے خلاف ووٹ ڈالنا ہے، اور یہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا تھا۔ یہ بات ریکارڈ پہ آ چکی ہے۔ تو یہ اس طرح کے سارے معاملات جو ہیں یہ بالکل سیاسی ہوتے ہیں، اور وہ قرآن مجید جو ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ ان کے پیروکار نہیں ہوتے مکمل طور پر، آپ سے وہ راضی نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں نا، یہی افغان جو سفیر کی صاحبزادی کا معاملہ ہے، یہ کس موقع پر، یعنی ایسا ایک واقعہ ہوتا ہے، تحقیقات کچھ اور بتا رہی ہیں، بچی کا جو بیان ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہے، وہ بھاگنے کے لیے پہلے تیار ہیں۔ اور اگر مثال کے طور پر یہ واقعہ سچا ہو تو کیا افغان سفیر اور افغان گورنمنٹ کا یہ طریقہ کار یا یہ موقف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہاں رہیں گے، اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، واپس بلا لیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مقصد پاکستان کو شرمندہ کرنا ہے، یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان محفوظ ملک نہیں ہے۔ ورنہ تحقیقات میں آپ تعاون کریں، اگر آپ کی بچی درست کہہ رہی ہیں تو آپ شرمندہ کرنے کا تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ جب وہ واقعہ نہیں ہوا اور آپ کے علم میں آ گئی، تحقیقات ڈیلی بیسس پہ شیئر ہو رہی ہوں گی، آپ نے عملہ بلا لیا، سفیر بلا لیا، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اپنی مرضی کی باڈی بنا سکتے تھے تحقیقات کے لیے، وہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اب یہ بھیج رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم کچھ لوگ بھیج رہے ہیں، تفتیش کار بھیج رہے ہیں، جی آپ پہلے دن بھیج دیتے۔ جی بالکل ایسے دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصد شفاف تحقیقات نہیں ہے، آپ کا مقصد جو ہے وہ ملزموں کو گرفتار کرنا نہیں ہے، آپ کا مقصد پاکستان کو امبیرس کرنا ہے، اور وہ آپ کر رہے ہیں۔ اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ آج بھی ہم کہے جا رہے ہیں، ایک بات 2 بات 10 دفعہ یہ ثابت ہو چکا کہ اس وقت اشرف غنی حکومت انڈیا کے کھونٹے پر ناچ رہی ہے۔ ہم پھر بھی کہہ جا رہے ہیں، یہی میرا پوائنٹ تھا، میں جس کی طرف آنا چاہ رہا تھا ارشاد صاحب۔ دیکھیں ابھی وہ انڈیا سے مدد بھی مانگ رہے ہیں، انڈیا ان کی مدد کرنے کو بھی تیار ہے، اور انڈیا کے پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں، پھر جے شنکر کا یہ ایسے موقع پہ یہ اعتراف بھی کر دینا، یہ اعتراف وہ بدیر بھی کر سکتے تھے اور پہلے بھی کر سکتے تھے۔ نہیں، اس سے اگلا جو انڈیا کا دیکھیں، یہ جو موبائل ہیکنگ کا ایشو آیا ہے سامنے، میں ذرا اس پہ آ رہا ہوں سر، میں اس پہ آ رہا ہوں قبلہ، میں اس پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیں یہ NSO جو ہے اس کے ذریعے تمام تقریباً جو 2000 کے قریب لوگ ہیں جن کے موبائل ہیک ہوتے رہے۔ اچھا، مودی کے جو ڈومیسٹک ان کے مخالفین ہیں، ان بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے، پھر پرائم منسٹر پاکستان کا نام بھی اس میں سامنے آیا ہے۔
اب بنیادی طور پہ وہی ایک سوال ہے کہ اب جو یہ جو 5th جنریشن وار ہے یا جو نئے زمانے کی وار ہے، اس میں تو سر انپریڈکٹیبل ہے، آپ کو بہت سے محاذوں پہ تیار رہنا پڑتا ہے. میرا بنیادی سوال آپ سے یہ کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ یہی تو رونا ہے نا. ہمیں جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد تیاری شروع کرتے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ ایک ایپ بنائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہیکنگ نہیں ہو سکے گی. بھئی یہ کام تو ہمیں آج سے کئی سال پہلے جب یہ ٹیکنالوجی آئی ہے اور اتنا زیادہ آگے بڑھی ہے اور کئی واقعات دنیا میں ہوئے ہیں، تو یہ تو ہمیں کام آج سے 5 سال 10 سال پہلے کر لینا چاہیے. اب یہ بھی عمران خان کی حکومت کا فرض ہے کہ وہ یہ کام کرے، ان کو کرنا چاہیے. اچھی بات ہے اگر کر لیتے ہیں، لیکن یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. جی ٹھیک ہے. لیکن یہ ذہن میں آپ رکھ لیں کہ ایک کے بعد ایک سازش ہوگی آپ کے خلاف. جب تک آپ مسلمان ہیں، جب تک آپ نیوکلیر پاور ہیں، آپ کے خلاف افغانستان بھی سازش کرے گا، انڈیا بھی سازش کرے گا، ٹھیک ہے. ارشاد اور لوگ صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنے.